ایک بات ذہن نشین کر لیں، نماز جو ہے نماز کا شمار اسلام کے بنیادی ارکان میں ہوتا ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب بنیاد کی اہمیت کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی بھی بلڈنگ ہو، جب آپ تعمیر کرتے ہیں تو آپ اس کی بنیادیں کھودتے ہیں، بنیادیں مضبوط ڈالتے ہیں۔ اگر بنیادیں مضبوط نہ ہوں، بلڈنگ اوپر کتنی مضبوط ہو اس کو مضبوط نہیں کہا جا سکتا۔ بنیادیں مضبوط ہو، اوپر لینٹر اگر ٹھیک نہ بھی ہو تب بھی گزارا ہو جا سکتا ہے۔ اب اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شریف، اگر ہم ان کی طرف توجہ نہ دیں، ہم کہیں کہ ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر حج فرض ہے، لوگ حج نہیں کرتے، عمرے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات و خیرات زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے آ جائیں تو لوگ وہ کم کرتے ہیں، نفلی جب روزوں کے دن آتے ہیں لوگ زیادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نماز فرض ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا نماز لوٹانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، کوئی مقدس رات آ جائے، لوگ نفلی عبادت پہ زور دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے جو ہماری قضا نمازیں رہتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں حساب کتاب آگے دینا ہے، نفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، جس کے فرض نمازیں پوری ہیں، سبحان اللہ، وہ کرے، نفلی عبادت جتنی کر سکتا ہے، بہت فضیلت ہے۔ تو بتانا مقصود یہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، صاحب نصاب پہ جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت رکھتا ہو۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ رمضان کے روزے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز زندگی میں جو بندہ، جب آپ کو پتہ ہے 7 برس کا بچہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو والدین اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو والدین اس کو مارنا تو دور کی بات ہے، سزا دینا دور کی بات ہے، صحیح طریقے سے کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہی بچہ اگر ٹیوشن پڑھنے نہ جائے، وہی بچہ اگر گھر کے کام کاج نہ کرے، والدین ڈانٹ پلاتے ہیں، والدین ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز جو ہے نماز فرض ہے، زکوٰۃ تو صرف امیروں پہ فرض ہے، حج تو صرف امیروں پہ فرض ہے۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی کالا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی خاندان، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کہیں کسی بھی ملک میں رہتا ہو، نماز پہ فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر بچے گھروں میں نہ ہوتے تو میں ان گھروں کو آگ لگاتا تھا جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جمعے کے موقع پر ہماری مسجد بھری ہوتی ہے، عیدین کے موقع پر ہماری مساجد بھری ہوتی ہیں، وہی مساجد باقی 5 نمازوں میں 1 صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے، آدھی صف ہوتی ہے، 5 بندے 10 بندے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ منافقین پر سب سے زیادہ 2 نمازیں بھاری تھی، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور یہی معاملہ آج مسلمانوں کا آپ کو نظر آتا ہے۔ مغرب کی نماز میں اچھی خاصی تعداد ہوگی، ظہر میں اچھی خاصی تعداد ہوگی، اور عشاء میں اور فجر میں تعداد کم ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔
یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ اور یہ نماز وہ عبادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں جتنی بھی آج یہ بیماریاں ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے، کام نہ کرنے کی وجہ سے، واک نہ کرنے کی وجہ سے، یہ جس کی وجہ سے ہمارا ہاضمہ نہیں ہوتا، تو طبی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں نماز میں پوری کی پوری ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ آپ قیام کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ کے جسم کے تمام جو اعضاء ہیں ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، واک ہو جاتی ہے۔ نماز اتنے طبی نقطۂ نظر میں نماز کے فوائد ہیں۔ پھر آپ خدا کی قدرت دیکھیں، کتنا حسین دین ہے۔ جن نمازوں کے بعد آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے ان نمازوں کی رکعتیں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، فجر کے بعد، فجر کے ٹائم پیٹ خالی ہوتا ہے، فجر کی نماز مختصر ہے، فجر کی نماز مختصر ہے۔ پھر دیکھیں ظہر کی نماز تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ظہر کے بعد آپ ظہر کے ٹائم عموماً لوگ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں یا بعد میں کھانا۔ پھر آپ دیکھیں لیں کہ عصر کی نماز مختصر، مغرب کی نماز پھر مختصر، پھر عشاء سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے عموماً۔ اب تو بہت سارے لوگ نہیں کھاتے، لیکن عموماً ظہر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں عشاء کی نماز میں آپ دیکھیں طبی نقطۂ نظر کے تحت دیکھیں رکعتیں پھر بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کھانا پہلے کھا لیتے ہیں، اور کھا لینا چاہیے، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ تو پھر آپ کی 17 رکعتیں ہیں، الحمدللہ آپ کی ٹھیک آپ کا ہضمہ ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کی قدرت دیکھیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، افطار کے ٹائم آپ زیادہ کھا لیتے ہیں، زہر پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ پھر دیکھیں عشاء کے 17 رکعتوں کے ساتھ ساتھ 20 تراویح بھی ہیں۔ محترم حضرات، اتنا خوبصورت دین، اتنا حسین دین کہ نماز ایک ایسی عبادت جس میں آپ کی صحت بھی ہے، روحانی حوالے سے بھی آپ کا فائدہ ہے، اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، آپ کی صحت بھی بنتی ہے، آپ کا ہاضمہ بھی ہوتا ہے، آپ کے تمام معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ ٹائمنگ کی پابندی کرتا ہے، اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز ایک اتحاد کا درس بھی دیتی ہے۔ نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ سیکٹر کے سارے لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ درد کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں مریض ہے، فلاں کو کیا تکلیف ہے، فلاں کے گھر میں غمی ہے، فلاں کے گھر میں خوشی ہے۔ اتنے سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، جو 20 شکل کا فیصد ہے اس کی کرسی الگ ہے، کمرہ الگ ہے، اور آپ جو اس سے 15ویں کا ہے، جو 16ویں کا ہے، جو نیب کا ہے، ہر ایک کا الگ الگ وہاں یعنی کہ گریڈ کے لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے کمرہ ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد، جس میں کوئی امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، کسی کے لیے جگہ کوئی مخصوص نہیں ہے سوائے امام کے۔ امام کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے صدقے یہ جگہ اس کے لیے مخصوص ہوئی ہے، ورنہ کوئی امیر غریب کوئی بھی ہو ایک صف میں کھڑے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو محترم حضرات، یہ سارے فوائد نماز کے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز حضور نے معراج کے مہینہ ابھی گزرا ہے، اب یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز مومن میں حضور کو جو تحفہ آپ کو پتہ آقا علیہ السلام کو ملا ہے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آقا علیہ السلام کی امت کو وہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ اور نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی فضیلت نماز کی کہ اگر حضور نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر چل رہی ہو، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچھ رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے غسل کرنے والے کا جسم میل کچل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے موسم خزاں تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، ہلایا، پتے گرنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو جس طرح درخت کے پتے گر رہے ہیں، میرے امتی جب نماز پڑھتے ہیں ان کے گناہ اس طرح گرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہر حال میں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج نماز کی طرف ہم نہیں آتے۔ اپنی اولاد کو نماز کی طرف راغب کرنا چاہیے، خود نماز پڑھنی چاہیے، قضا نمازیں جو ان کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور صرف جمعے پہ اتفاق، عیدین پہ اتفاق نہیں کرنا چاہیے، باقی جو نمازیں ہیں وہ ہمیں ہر صورت، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رسول کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔
ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور نماز صرف اور صرف جمعے کی فرض نہیں ہے، صرف عیدین کی نماز فرض نہیں ہے، باقی جو نمازیں ہیں وہ فرض ہیں اور ان کی ادائیگی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اگر ہم ادائیگی نہیں کریں گے ان کا حساب کتاب ہمیں دینا پڑے گا، اور یہ حساب کتاب دینے کی ہم لوگ طاقت نہیں رکھتے اللہ رسول کو۔ اس لیے بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر جو چیز لازم کی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ نماز کے حوالے سے نماز کی فضیلت، اہمیت، پھر میں نے اس کے حوالے سے تمہیدی چند باتیں کی ہیں۔ اب میں